बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान समेत पाकिस्तानी अवाम के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़ुसूसन वो लोग जो इस वक्त मुसीबत है सैलाब की वजह से, मुसीबत में है सैलाब की वजह से, अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे और ये मुश्किल जो इस वक्त कौम पे और मुल्क पे आई हुई है इससे हमें निकलने में हमारी मदद फरमाए। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मसला कि जिससे अक्सर वो बेशतर लोग दो चार होते हैं और नौसरबाज़ों के हाथे चढ़ जाते हैं और लाखों जो उनकी जमा पूंजी होती है वो नौसरबाज़ों से लूट कर चले जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीर, जो कि टोबा टेक सिंह के रहने वाले हैं। उन्हें भी एक ऐसे नौसरबाज ने धोखे से उनसे 2 लाख रुपए हड़प किए हुए हैं और ये अब 2 लाख रुपए यानी उनसे वसूल करने के लिए मज़ीद कितने पैसे इनके खर्च होंगे, निकलते हैं नहीं निकलते, लेकिन इनको उम्मीद है कि अगर मैं किसी तरीके से कोई पुलिस या FIA उनको पकड़ सके और मेरे वो जो उसने पैसे धोखाधड़ी से उनसे लिए हुए हैं वो वापस मिल जाए। सिर्फ पैसे नहीं, पासपोर्ट भी उनके पास। तो ये हमारे मुआशरे में हर शहर में ऐसे मुख्तलिफ बहानों से सब्ज़बाह दिखाकर लोगों को लूटा जाता है। तो यहाँ एक और जो तबका है जिसने जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी वो किया, उनके भी बिज़नेस को नुकसान पहुँचाते हैं और उनके लिए वो बदनामी का सबब बनते हैं। हालांकि ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं उनको बाकायदा गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है और उसके बाद वो अपना साफ़ सुथरा काम करते हैं। उनमें भी होते हैं जो कि मजबूर हो जाते हैं, जिनका काम नहीं चलता तो फिर लेकिन अगर वो किसी के साथ धोखा करते हैं तो उनको गवर्नमेंट बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि अपने आप को जाहिर किया जाता है कि जो यानी जो धोखा देने वाला शख्स है, नौसरबाज है, वो बराए नाम या 2 नंबर या जैली दफ्तर बनाकर बैठ जाता है और शो ये करता है कि मैं भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हूँ। फिर वो हमारे लोग चूँकि बेरोज़गारी है वो रोज़गार के लिए बेहतर मौक़े ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके नरगे में आ जाते हैं, बाद में परेशान रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर का ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे फ़ोन किया, चूँकि हमारा मुख्तलिफ यानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर से या वैसे भी सहाफ़ी को ये कहा जाता है कि पता नहीं इनके हाथ कितने लंबे होते हैं कि ये किसी को भी पकड़ने की इनके पास महारत है या ताकत होती है। हालांकि हम सहाफ़त के अलावा बिज़नेस भी करते हैं। मैं ख़ुद भी सहाफ़ी, तो सिर्फ़ अगर सहाफ़ी रहे तो कुछ खा पी यानी पेट भी उसका नहीं वो संभाल सकता अपना, तो इसलिए उसके साथ कुछ काम करना पड़ता है। तो हम भी करते हैं और हमारे भी पैसे लोग देने, हम खुद अपने पैसे नहीं उनसे वसूल कर पाते। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बाज़ औक़ात अल्लाह मौका देता है और पैसे वसूल हो जाते हैं। तो इन्होंने, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि ओवरसीज़ प्रोमोटर अगर है तो वो तो ये काम नहीं कर सकता, और उसने किया है तो आप बैल मुझे मार वाली बात होगी, क्योंकि अब ओवरसीज़ प्रोमोटर को अब नहीं शुरू से पता है कि मैं आसानी से पकड़ा जा सकता हूँ। हाँ, वो जिसने तहैया किया हो कि मैंने पैसे गबन करके यहाँ से लोगों से जमा करके भाग जाना है बैरून मुल्क, वो कर सकता है, लेकिन जिसका दफ्तर यहाँ मौजूद है वो यहाँ उसकी कोई असासे हैं, वो ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल जब ये मेरे पास सुबह आए, उन्होंने मुझे बताया तो पता चला कि जी ये ऐसे ही एक 2 नंबर यानी जाली एक दफ्तर बनाया गया है जिसके मालकान इन्होंने एक और मसला वही फेसबुक और ये सोशल मीडिया जो कि
ایک کرامت چیز ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو تصویر کا ہم ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا رخ ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پہلے کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ جی اخبار میں جو لکھا ہوا آ جائے، یعنی تو اس کو عوام یا تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اخبار میں لکھا گیا ہے تو بالکل سچ ہوگا. وہ یعنی یقین اتنا تھا، اعتماد اتنا تھا. غالباً بچپن میں جب ہم پرائمری میں تھے تب ہمارے ایک ٹیچر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اخبار میں یہ لکھا جائے کہ کل سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا تو ساری دنیا میں کیا ہو جائے گا، ایک ہنگامہ ہو جائے گا. تو جب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار یہ کس نے کہا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اخبار میں لکھا ہے. تو ہوتا ہے ایسا، اعتماد ہوتا ہے. بہرحال جب ہم نے منیر سے بات کی تو منیر سے اب بات کرتے ہیں، بات طویل ہو گئی کہ وہ کیسے ان کے وہ چنگل میں پھنس گئے. السلام علیکم منیر. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. کتنے پیسے آپ سے انہوں نے لیے؟ میرے سے 2,06,000 روپے وہ آن لائن کیش کروائے ہم لوگوں نے، جیز کیش کے ذریعے، بینک کے ذریعے. آپ ادھر کیسے گئے تھے؟ میں نے فیس بک پہ ان کا ایڈ دیکھا تھا، اور بھی ایجنسیوں کے ایڈ آتے تھے، لیکن میں نے سوچا سیلری ٹھیک ہے، چلو انہی کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں. تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار کا دن ہوگا، 1 تاریخ ہے اس دن، تو آپ نے ادھر آنا ہے، انٹرویو دینا، سلیکٹ ہوں گے تو آپ کا آگے اپلائی ویزا ہوگا. تو میں نے اس وقت میں اپنے گاؤں میں کام پہ تھا، پھر میں کام چھوڑ کے 1 تاریخ یعنی ایک دن پہلے یہاں پہ آ گیا. آپ کا گاؤں ہمارا ہے 316 چٹیانہ اسٹیشن، ضلع ٹوبا ٹیکسی. یہاں سے کتنا دور فاصلہ؟ تقریباً 400-450 کلومیٹر ہے. اور آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آنے میں تقریباً 5-5.5 گھنٹے لگتے ہیں، جس میں وہ 2200 ٹکٹ آنے کا، 2200 جانے کا لگ جاتا ہے. یعنی تو جب آپ وہاں گئے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ نوسرباز ٹائپ یا نہیں؟ یہ ان لوگوں نے کاؤنٹر بھی لگائے، کمپیوٹر یہ وہ پڑا ہوا. ہم سادے لوگ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آفس بنا ہوا ہے ان کا، تو ظاہر ہے نہیں دھوکہ ہوگا. 1-2 لڑکے اور بھی تھے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ انٹرویو. انہوں نے شروع میں آپ سے کتنے پیسے لیے؟ شروع میں جب انٹرویو کیا تو پھر کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، لہٰذا آپ ایگریمنٹ پہ سائن کریں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے. تو ایک فیک سے ایگریمنٹ دیا، ٹھیک ہے. ہمیں تو نہیں پتا. اس وقت کتنے پیسے آپ نے دیے؟ ایگریمنٹ کے بعد جب میں گھر آیا تو ان لوگوں نے فون کیا ابھی 75,000 بھیجیں، تو آپ نے آگے دینا ہے کمپنی کو، تو وہ آپ کا ویزا ایشو کریں گے. تو میں نے ان کو، آپ نے 75,000 دے دیے؟ بھیج دیا. ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ کیا کرنا ہے؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے 60 دن کے لیے ہمیں کال بھی نہیں کرنی، میسج بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہم خود آپ کو جب 60 دن پورے ہو جائیں گے، اگلا 30 دن چلیں گے تو ہم آپ کو فون کریں گے، یعنی 3 ماہ ہو جائیں گے. ان لوگوں نے فون نہیں کیا. 60 دن کے بعد میں نے خود فون کیا، تو زاہد نامی بندہ اس نے فون اٹھایا، تو وہ کہنے لگا میں آپ کو نا 12 بجے تک بتاؤں گا ڈیٹیل. 12 بھی بج گیا، پھر اس کے بعد 2 بھی بج گیا. تو پھر میں نے فون کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایسا کریں، آپ 25,000 بھیجیں، کیو وی سی قطر ویزا سینٹر کا آفر لیٹر میں آپ کو بھیجوں گا شام کو. اور بھی لڑکوں کے مطلب ریکویسٹ ڈالنی ہو، وہ انہوں نے آپ کو بھیج دیا. تو کہ پہلے پیسے بھیجیں، پھر اوپن ہوگا، پھر آپ کو بھیجوں گا. میں نے شام کو کام سے آیا، شام کو پیسے بھیجے ان کو، تو ان لوگوں نے پھر رپلائی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں آیا. میں نے کہا شاید چلو رات گزر جائے گی، صبح فون کروں گا. پاسپورٹ آپ سے لے لیا تھا؟ پاسپورٹ تو پہلے دن ہی رکھ لیا تھا. وہ پاسپورٹ ابھی تک ان کے پاس ہے؟ ابھی تک ان کے پاس ہے، اس کے اوپر ہی بلیک میل کا. تو آپ کو کب پتہ چلا کہ تو انہوں نے مجھے لوٹا ہے؟ جب میں نے پیسے دیے نا، مطلب میرا 1 لاکھ چلا گیا، تو میں نے سوچا ابھی وہ لیٹر بھی نہیں آیا ہے کی وی سی کی طرف سے. تو میں نے فون کیا تو فون نہیں اٹھاتے تھے. میں نے سوچا آج شام کو چلتے ہیں ان کے آفس، صبح چلیں گے، آج شام کو پنڈی پہنچ جاؤں گا. تو میں وہاں سے پنڈی آیا، پھر صبح 9-10 بجے ان کے آفس کے سامنے گیا تو وہ بند پڑا تھا. یعنی کرتے کیا ہے کہ سامنے جو فرنٹ پہ گیٹ ہے، 2 دروازے، ان کو تالا لگا دیتے ہیں، اور پیچھے سے الگ ایک دروازہ ہے. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ پیچھے سے بھی کوئی دروازہ ہے آفس کا.
تو ادھر سے آ کے وہ آفس کے اندر بیٹھ جاتے تھے. میں باہر ہی بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کب کھولیں گے, فون بھی نہیں اٹھاتے تھے, تو انتظار کر کے چلا جاتا تھا. پھر 4 دن کے بعد آیا تو پھر یوں ہی میں باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا, ابھی آج بھی کھولیں گے آفس. جھوٹ بولتے تھے, کبھی کہتے ہم کراچی ہیں, کبھی کہتے. پھر آپ نے وہ کہانی تو چلے ٹھیک ہے آپ, لیکن پہلے آپ نے 75,000 دیے, پھر 25,000 دیے, تو یہ 2 لاکھ کیسے ہوئے؟ یہ 2 لاکھ ایسے ہوئے کہ جب پھر میں ایک دن دیکھا تو پیچھے سے بھی ایک دروازہ, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی بھی نہ نکلا. میں زور سے کھٹکھٹایا, پھر ایک بندہ اندر سے آیا, اس نے مجھے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں, تو زید بھائی آئے گا, جوید آئے گا, تو آپ ان سے بات کر لیں. میں اندر چلا گیا, بیٹھا, لیکن فرنٹ کا تالا لگا ہوا ایسے ہی کہ جیسے ہے ہی نہیں. جوید بھی آ گیا, وہ زید بھی آ گیا, پھر بات ہوئی تو کہہ رہا کل آئیں. ٹھیک ہے, میں دوسرے دن کل آیا تو وہاں ایک بندہ اور ان کے ساتھ انوالو ہو گیا, اس کا نام ہے حیدر علی رضا. ٹھیک ہے, وہ نام ہے یا نہیں ہے, لیکن اس نے آپ کو یہ نام بتایا. یہ نام بتایا. تو وہ حیدر کہنے لگا اگر یہ ان کے جو پیسے آپ کے آ گئے 1 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ ادھر ہی رہنے دے تو میں آپ کا ویزا نکالتا ہوں, ہم اکٹھے ہی ہیں تینوں, مطلب اکٹھے کام کرتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم پیسے تو ان سے نکل نہیں سکتے, چلو ویزا ہی لے لیتے ہیں. حیدر نے کیا کیا, وہ کہہ رہا جس دن آپ کا ویزا وزیر داخلہ جو ویب سائٹ ہے قطر کی اس کے اوپر شو ہوگا تو آپ نے وزارت داخلہ اس کے پھر آپ نے مجھے 1.5 لاکھ روپے بھیجنا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب پھر وہ ویزا نظر آیا آپ کو؟ پھر کیا کیا کہ 1 ماہ گزر گیا, 1 ماہ گزرنے کے بعد پھر وہ ویزا شو ہوگا. اچھا پھر جب ویزا شو ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ان لوگوں نے بتایا. میں نے کہہ رہا جس سے مرضی چیک کروائیں, وہ وزیر داخلہ کی ویب سائٹ میں نے وزارت داخلہ میں چیک کروایا. کس سے چیک کروایا؟ وہ ادھر ایک پنڈی میں لڑکا تھا, اس نے پھر مجھے چیک کر کے دکھایا. نہیں, وہ آپ کا جاننے والا تھا؟ نہیں, وہ پڑھا لکھا تھا. میں نے کہا شاید یہ انفارمیشن ایکٹ کے بارے میں زیادہ جانتا. اچھا, نہیں تو آپ جب کسی جگہ کام کر, آپ بلڈنگ پینٹر ہیں, تو آپ جو اگر کسی سے آپ نے کام اپنا چیک کروانا ہو تو آپ کس سے چیک کروائیں گے؟ وہ تو یا تو جس کا مثال طور کے پرائیویٹ ہے پھر تو وہ مالک خود چیک کرے گا, اگر اس نے انجینئر رکھا ہے تو پھر وہ چیک کرے گا. تو وہی یعنی جو وہ جانتا ہے نا. اب آپ نے اگر وہ ویزا آیا تو آپ نے یہ نہیں, پھر آپ سے غلطی ہو گئی, کسی جو جانتا ہو اس بندے کے پاس نہیں گئے, ایسی پڑھے لکھے کے پاس گئے, اس کو کیا پتا. چیک اس نے کیا تو وہ تو شو ہو گیا. اچھا پھر کیا؟ نہیں, شو کیا ہوا آپ کو, بس اس کا پڑھا لکھا ہونا آپ کو یہ. وہ کون تھا؟ وہ لڑکا عام جس طرح. کہاں ملا آپ کو؟ بازار میں ایسے ہی؟ نہیں, جدھر میں ابھی ادھر رہتا تھا نا, اس نے اس کی وہ اچھا, اس پہ جو لکھا ہوا تھا نام شام اس نے چیک کیا اور آپ نے کہا, پھر آپ نے 1 لاکھ روپے بھیج دی. اچھا, یہ بار بار تنگ کرنے لگ گیا, فون پہ فون, کبھی زید کبھی حیدر علی, پیسے بھیجو, آپ سے ہمارا وعدہ ہوا, آپ نے ہمارا وعدہ کیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے حیدر کو پھر 1,06,000 بھیجا الگ, یعنی لاکھ پہلے بھیجا, پھر 2,06,000 ہو گیا. وہ ابھی جب میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا آپ نے کہا کہ وہ 6,000 جو تھے وہ میڈیکل کے لیے تھے. وہ میڈیکل کے لیے الگ 6,000 وہ کیش دیے تھے, جو آن لائن ہوئے وہ 2,06,000. اچھا, وہ الگ ہیں, یعنی 2,12,000 ہو گئے ٹوٹل. اور جو آنے جانے کا خرچہ, آپ چکر کتنی بار آئے گئے ہوں گے؟ میرا ان کے پیچھے بھی کرایہ جو ہے نا 20,000 تک چلا گیا. بتایا کہ 2,200 آنے کا, 2,200 جانے کی, 4,400 ٹکٹ تھی آنے جانے کی, گاؤں میں واپس جانے کے لیے. تو اچھا ناظرین, بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں تھانے میں گیا تو تھانے میں وہاں مجھے انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں پکڑوا سکتے, اور آپ FIA میں چلے جائیں. یہ FIA میں بھی گئے, FIA نے بھی حالانکہ ان کے پاس ان لوگوں کی تصاویر بھی ہیں. آپ کے پاس حیدر علی کی تصویر ہے؟ حیدر علی کی تصویر ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو پیسے آن لائن کیے ہیں اس کے اسکرین شاٹ. تصویر کس کس کی ہے؟ ایک حیدر علی کی, وہ دوسرا جو بندہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ زاہد کی تصویر نہیں. تو جس طرح معاشرے میں یہ گند پھیلا ہوا ہے, اس کو روکنا اداروں کا کام ہے, اور ادارے اگر جاگتے رہیں, کوشش کریں. اس بندے کی اتنی جاندار تصویر ہے, اور اس نے جس طرح اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے تو ملک کا وزیر داخلہ لگتا ہے. اب وہ کیسے, آج کل تو فنگر ٹپس پہ اگر ادارہ کوئی بھی چاہے تو ملزم
24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जा सकता है। और इन्होंने बताया कि मुझसे उन्होंने 6,000, ये तो कम उन्होंने लिए हैं, 14,000 10,000 रुपये, यानी बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिसके लिए ये जो टेस्ट होता है, फ़िज़िकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुख्तलिफ इन नौसरबाज़ों ने तरीके बनाए हैं कि अगर हम आपको बाहर भेजते हैं, आप वहाँ बाहर जाते हैं और बाहर आपका मेडिकल होता है और आप अनफिट हो जाते हैं, तो अनफिट होने के बाद वो कंपनी आपको डिपोर्ट कर देगी, डरा दिया जाता है। उस खौफ में मुब्तला होने के बाद वो इनके बहाने से मेडिकल चेकअप करवाते हैं कहीं से, वहाँ 1,000-2,000 रुपये कहीं देते होंगे, और उसके बाद वो जो बाकी रकम है वो जेब में डाल देते हैं। तो ये जगह जगह ऐसे मेडिकल लैब भी बने हुए, उन्होंने वो भी रखे हुए होते हैं, इक्विपमेंट्स भी रखे होते हैं। तो जो एक्सरे मशीनें हैं, अव्वल तो ज़रूरी ये है कि अगर एक्सरे मशीन कहीं लगी हुई है तो उसके लिए सारा इंतज़ाम होना चाहिए, दीवारें जो हैं वो प्रूफ होनी, वो बाहर भेज दी। जुर्म इतने ज़्यादा हो गए, मुजरिम इतने ज़्यादा हो गए, अब हम क्या कहें कि पुलिस की नफरी कम है, पुलिस के पास वसाइल कम हैं, या पुलिस की तनख्वाह कम है। कोई शय है कि जिसकी वजह से जुर्म पे और मुजरिम पे काबू नहीं पाया जा सकता। जब तक तमाम इदारे अपना फ़र्ज़ ना पूरा करें, और ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में जो वो है तालीम वो आम हो। लेकिन बेबसी का ये आलम है कि हर बंदा तैयार है, खुद तैयार है वो कि मुझे लूटा जाए। अगर आवाम सोच समझ कर कोई कदम उठाएं तो कोई किसी को लूट नहीं सकता। लेकिन वो कहा जाता है ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी लुटंदा शौक सी के पता नहीं, बैलेंस ख़राब हो गया। लेकिन मफहूम यही है कि हमें ख़ुद भी शौक़ था कि हम लूट लिए जाएं, तो हम खुद चले उस शहर में जहाँ लोगों को लूटा जाता था। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।